بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ راحیلہ نے فوراً نمبر اسے لکھوا دیا اور منت کرتے ہوئے بولی، دیکھو میری خاطر اسے تلاش کرنے کی کوشش ضرور کرنا، میرا اس سے رابطہ بہت ضروری ہے، کاش تم سمجھ سکتے۔ آپ اطمینان رکھے محترمہ، وہ بدستور محتاط لہجے میں بولا، چند منٹ میں آپ کو کوئی نہ کوئی اطلاع ضرور مل جائے گی، خدا حافظ۔ ہم دونوں کان سے ریسیور لگائے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ راحیلہ نے خدا حافظ کہہ کر مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور رائے طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ابتدائی ٹیسٹ میں تو تم کامیاب ہو گئی ہو، میں نے کہا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم آسانی سے اصل مرحلہ بھی طے کر جاؤ گی۔ میں اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا، اس میں اپنا جائزہ لینے لگا۔ میں واقعی خود بھی اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا تھا۔ انوار واقعی اپنے فن میں بادشاہ تھا۔ اس کے کیے ہوئے میک اپ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس پر میک اپ کا شبہ تک نہیں گزرتا تھا، ورنہ فلموں میں تو میک اپ مین جو میک اپ کرتے ہیں، اسے تو اسکرین پر دیکھ کر بھی اندیشہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ہیرو کی مونچھ اکھڑ کر گر پڑے گی یا ویلن کی سفید بمیں کھانے کی پلیٹ میں جا گریں گی۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ فٹ پاتھ سے بارہ آنے والی داڑھی مونچھ لے کر کسی اداکار کے چپکا دی گئی ہے۔ راحیلہ کو بھی پہچاننا بہت مشکل تھا۔ میں نے اسے سگریٹ کا ایک پیکٹ بھی دے دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ عالم شیر کا سامنا کرتے وقت اس کے ہاتھ میں سگریٹ ضرور ہونی چاہیے اور اسے سگریٹ نوشی کے معاملے میں اناڑی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسے مجھے دو چار کش لگا کر دکھائے، اس کے انداز میں اناڑی پن نہیں تھا، اس کے چہرے پر صرف تھوڑی سی بدماشی کی کمی تھی۔ ڈولی جیسی لڑکی کا جو تصور میرے ذہن میں تھا، اس کے مطابق اس کے چہرے پر وہ ملائمت اور معززانہ سی چمک نہیں ہونی چاہیے تھی جو موجود تھی۔ راحیلہ کا کہنا تھا کہ وقت آنے پر وہ اپنی اداکاری سے اپنے آپ کو پوری بدماش ظاہر کر دے گی۔ بہرحال یہ کوئی بہت زیادہ ضروری بھی نہیں تھا۔ مجھے اطمینان یہ تھا کہ عالم شیر اصل ڈولی کو بھی دیکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے تھوڑے بہت خامیاں چل سکتی تھیں، بلکہ جنہیں میں خامیاں سمجھ رہا تھا وہ عالم شیر کی آنکھوں کو چندیانے کا سبب بن سکتی تھیں۔ امید تو مجھے یہی تھی کہ عالم شیر آج ہی دوڑا ہوا آئے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے پروگرام کل پر پڑ جائے تو ہم دوبارہ بھی یہاں آ سکتے تھے۔ اس صورت میں ہمیں صرف اپنا میک اپ دوبارہ کرانا پڑتا یا کم از کم اسے درست ضرور کرانا پڑتا۔ چند منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں جلدی سے بیٹھ کے قریب کرسی پر آ بیٹھا۔ میں نے اور راحیلہ نے بیاک وقت اپنے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ میں تمام گفتگو سنتے رہنا چاہتا تھا تاکہ اگر درمیان میں راحیلہ کو تھوڑی بہت مدد کی ضرورت پڑے تو اشارے سے اسے بتا سکوں کہ کیا کہنا ہے۔ ہیلو، راحیلہ نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈولی، یہ تم بول رہی ہو؟ دوسری طرف سے عالم شیر کی بے تابانہ آواز سنائی دی۔ وہ جھٹکے دار لہجے میں انگریزی بول رہا تھا۔ ہاں، شکر ہے تمہاری آواز تو سنائی دی۔ راحیلہ نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ میں تو سمجھی تھی تم سے ملے بغیر، تمہاری آواز سنے بغیر ہی پاکستان سے بھاگنا پڑے گا۔ تم تھیں کہاں ڈولی؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا۔ میری توقع کے عین مطابق عالم شیر کے لہجے میں آشکانہ بے تابی تھی۔ جھوٹ مت بولو، راحیلہ نے خفگی سے کہا۔ کسی نے مجھے تلاش نہیں کیا، تلاش کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ سب کو معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن کسی نے میری خبر نہیں لی۔ سینڈیکیٹ کے لیے تو خیر میں محض ایک کیریئر تھی، مال لے کر جاتے ہوئے پکڑی گئی۔ سینڈیکیٹ نے مال پر صبر کر لیا اور مجھے وہ لوگ بھول گئے، لیکن افسوس تو مجھے تم جیسے لوگوں پر ہے جنہیں میری صورت دیکھے بغیر مجھ سے عشق کا دعویٰ تھا، جو مجھ سے ملنے کی حسرت میں مرے جاتے تھے۔ قسم سے مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ عالم شیر نے پرزور لہجے میں صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں یقین نہ آئے تو میں ٹیلی فون بل پیش کر سکتا ہوں، لاکھوں روپے کی تو میں نے ٹیلی فون کالز کر ڈالی امریکہ۔ آخر سینڈیکیٹ والوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ اگر آئندہ میں نے انہیں تنگ کیا تو وہ مجھے یہیں کے کسی گندے نالے کی تہہ میں پہنچا دیں گے۔ پھر امریکہ کے ایک ٹرپ کے دوران میں نے خود پتہ کرنے کی کوشش کی تو ایک مخبر نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ آخری بار تمہیں نیپال بھیجا گیا تھا، اس کے بعد سے تمہارا کوئی پتہ نہیں۔ ساتھ ہی مخبر نے مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ کیریئر تو
آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، میں تمہارا زیادہ پیچھا کرنے کی کوشش نہ کروں۔ اس قسم کی حرکتیں سینڈیکیٹ کی مصلحتوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ ٹھیک کہا تھا اس نے، رحیلہ تلخ لہجے میں بولی۔ سینڈیکیٹ کے لیے تو ہم لوگ قربانی کے بکرے ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ میرا دوست، میرا محبوب، میرا عاشق بھی میری خبر نہیں لے گا۔ کیا تمہیں واقعی پتہ نہیں چلا کہ میں 3 سال ترکی کی ایک جیل میں پڑی سڑتی رہی ہوں؟ نہیں، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، مجھے واقعی علم نہیں تھا۔ عالم شیر پرزور لہجے میں بولا، کیا تم وہاں سے مجھے اطلاع نہیں بھجوا سکتی تھیں؟ ان دنوں وہاں منشیات کے خاص کیسوں کے سلسلے میں بہت زیادہ سختی تھی۔ بیرونی دنیا سے میرا رابطہ بالکل کاٹ دیا گیا تھا۔ ترکی کی حکومت منشیات کے انٹرنیشنل سمگلر سے بری طرح الرجک تھی۔ مجھے کاغذ کا ایک پرزہ تک فراہم نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کا بس چلتا تو مجھے موت کی سزا دیتے۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ 3 سال میں میری جان چھوٹ گئی۔ رحیلہ بڑی کامیابی سے فی الحال فون پر ڈولی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ دفعتاً اس نے چونک کر پوچھا، کیا یہ ٹیلی فون محفوظ ہے؟ ہاں محفوظ تو ہے، عالم شیر بولا۔ اس کے باوجود ساری باتیں فون پر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ رحیلہ نے اسے بنگلے کا محلِ وقوع سمجھایا اور بولی، راستوں وغیرہ کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات خود بھی نہیں ہیں۔ تمہیں معلوم ہے میں یہاں اجنبی ہوں۔ وہ تو شکر ہے یہاں جمال بیگ نے میرے قیام کا بندوبست کر دیا۔ اس نے مجھے ایک گاڑی اور ڈرائیور بھی دیا ہے۔ جمال بیگ پاکستان میں ڈرگ مافیا کا خاص آدمی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ عالم شیر کو اس کا نام سن کر ہمارے ڈرامے کے حقیقی ہونے کا زیادہ یقین ہو جائے گا، لیکن وہ جمال بیگ سے کسی بات کی تصدیق نہیں کر سکتا تھا۔ دونوں میں اینٹ کتے کا بیر تھا۔ شاید یہ بھی ڈرگ مافیا ہی کی حکمت عملی تھی۔ وہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر نہایت عمدگی سے عمل کرتی تھی اور ہماری قوم اس کام میں پہلے ہی سے بہت ماہر چلی آ رہی تھی۔ جائز یا ناجائز ہر کام کے سلسلے میں ہمارے لوگ ایک دوسرے کو گلا کاٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ مذہب دنیا میں بے مقصد خون ریزی سے بچنے کی سب سے زیادہ تلقین کرتا ہے، لیکن یہاں مذہب کے نام پر بھی سب ایک دوسرے کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنے پر کمر بستہ رہتے تھے۔ ناجائز دندوں کا تو ذکر ہی کیا۔ تاہم جمال بیگ اور عالم شیر کی رقابت زیادہ تر کاروباری حدود میں ہی رہتی تھی۔ دونوں براہ راست تصادم سے گریز ہی کرتے تھے۔ شاید اس لیے زیادہ گہرائی میں دونوں کی جڑیں کہیں ایک ہی جگہ جا کر ملتی تھیں۔ جمال بیگ بہرحال عالم شیر سے بڑا اسمگلر اور زیادہ خطرناک آدمی تھا۔ جمال بیگ کا نام سن کر عالم شیر کو گویا جھٹکا سا لگا۔ وہ مجروح سے لہجے میں بولا، یہ تمہیں جمال بیگ کی پناہ میں جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ میں مر گیا تھا کیا؟ میں کل سے تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن تمہارا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رحیلہ بولی، میں آج کل منظر عام سے تقریباً غائب ہوں۔ عالم شیر نے تسلیم کیا۔ پھر مجھے کیوں الزام دے رہے ہو؟ رحیلہ اس پر چڑھ دوڑی۔ میں نے تو محسوس کر لیا تھا کوئی گڑبڑ ہے، تب ہی تو میں نے براہ راست تمہارے گاڑی یا آفس پہنچنے سے گریز کیا۔ تمہارے جو دوسرے فون نمبر میرے پاس تھے، ان سے یہی جواب ملا کہ تم ملک سے باہر ہو۔ یہ جو خاص فون نمبر تھا یہ بھی مجھے زبانی ہی یاد تھا، لیکن اس میں مجھ سے ایک ہندسے کی غلطی ہو رہی تھی۔ شکر ہے آج صبح مجھے صحیح یاد آ گیا، پہلے تو مجھے اس نمبر سے بھی ٹرکانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہاں کچھ عجیب خطرات پیدا ہو گئے ہیں، عالم شیر مبہم لہجے میں بولا۔ تفصیلی باتیں تو روبرو بیٹھ کر ہوں گی۔ میں جمال بیگ سے رابطہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ رحیلہ بدستور ہلکی سی خفگی سے بولی، میں ترکی سے یہاں تک پہنچنے تک تقریباً کلاش ہو چکی تھی۔ میرے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کسی ہوٹل میں ٹھہر جاتی، اس لیے مجبوراً مجھے جمال بیگ سے رابطہ کرنا پڑا۔ مجھے اس کی مدد لینے کا شوق ہرگز نہیں تھا، ورنہ مجھے اب بھی تم سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے مسائل تو حل ہو چکے تھے۔ ہاں یہ بات تو ہے، عالم شیر بولا۔ میں چشم تصور سے دیکھ سکتا تھا کہ اس احساس سے اس کی باچھیں کھل گئی تھیں کہ ڈولی جیسی جہاں گرد لڑکی اس کی ذات میں اتنی دلچسپی رکھتی تھی۔ رحیلہ نیچی آواز میں بولی، لیکن عالم شیر ڈیئر، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے سینڈیکیٹ مجھ سے خوش نہیں ہے، اسی ڈر کی وجہ سے میں ابھی لاس ویگاس واپس نہیں جا رہی، لیکن جمال بیگ مجھ پر بہت مہربان معلوم ہوتا ہے۔ اس نے نہ صرف میرے تمام مسائل حل کیے، میری
میری ہر طرح سے مدد کی، بلکہ مجھے فوراً 3 کلو سامان بھی پکڑوا دیا۔ سامان سے مراد کوکین تھی۔ ان دنوں ہیروئن کا دھندا اتنے عروج پر نہیں پہنچا تھا۔ ڈرگ مارکیٹ کی سب سے بڑی، قیمتی اور سب سے اونچے درجے پر حرکت میں رہنے والی چیز کوک ہی تھی۔ عالم شیر مضطرب لہجے میں بولا، تم اتنی احمق کب سے ہو گئی؟ اس بنگلے میں تمہیں جمال بیگ نے پناہ دی ہے، فون اسی کا ہے اور تم اسی پر ساری باتیں کیے جا رہی ہو۔ میں نے اطمینان کر لیا ہے، رحیلہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی۔ کمرے میں گفتگو ریکارڈز کرنے والے کسی قسم کے آلات پوشیدہ نہیں ہیں۔ ٹیلی فون سیٹ بھی میں نے کھول کر دیکھ لیا ہے، اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ جمال بیگ چاہ رہا ہے میں یہاں سے سیدھی ویسٹ جرمنی چلی جاؤں۔ 3 کلو سامان بہت بڑی کنسائنمنٹ ہے، اسے لے کر ویسٹ جرمنی جانا مجھ جیسی تازہ سزا یافتہ کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا جمال بیگ اتنا بڑا رسک کیوں لے رہا ہے۔ یہ اس کا کوئی گیم ہے ہنی، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا، عالم شیر بولا۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا گیم کیا ہے، رحیلہ بدستور سرگوشی کے سے انداز میں بولی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ میری چھٹی اس مجھے کسی خطرے کا احساس دلا رہی ہے۔ میرا خیال ہے میری جان کو خطرہ ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، عالم شیر محبت سے بولا۔ میں آ کر تم سے ملتا ہوں، پھر گیم بھی سمجھ میں آ جائے گی اور تمہاری حفاظت کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ تمہارا مجھ سے رابطہ قائم ہو گیا ہے، اب تمہیں کسی معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رحیلہ نے ریسیور کان سے لگائے مسکراتے ہوئے مجھے آنکھ ماری۔ عالم شیر بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں 1-1.5 گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، اس کے بعد تم اپنی ہر پریشانی اور ہر مسئلہ میرے سپرد کر دینا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم جمال بیگ سے دشمنی مول لو، جو سرد جنگ چلتی رہتی ہے وہی کافی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے، سینڈیکیٹ اس بات کو پسند نہیں کرے گی۔ رحیلہ نے اپنے لہجے میں خوف سمونے کی کوشش کی۔ باڑ میں گئی سینڈیکیٹ اور جہنم میں گیا جمال بیگ، عالم شیر جوش سے بولا۔ اب تمہارا عالم شیر اتنا کمزور نہیں رہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈرتا رہے۔ رحیلہ نے ایک بار پھر مجھے آنکھ ماری۔ عالم شیر بات کرتے ہوئے بولا، بس تو پھر میں آ رہا ہوں، تم کہیں جانا مت۔ اور ہاں، کیا جمال بیگ کو اس بات کی فوری خبر ہو جائے گی کہ میں تم سے ملنے آیا تھا؟ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی تو نہیں ہوگی، رحیلہ نے اسے اطمینان دلایا۔ اس کا جو آدمی ڈرائیور کے طور پر میرے ساتھ ہے وہ تو بالکل شریف معلوم ہوتا ہے، اسے تو شاید جمال بیگ کے اصل دھندے کا علم بھی نہیں ہے۔ داڑھی والا ہے، نمازی پرہیزگار ہے۔ داڑھی والا تو میں بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، 2 حج بھی کیے ہیں، عالم شیر کہکہا لگا کر بولا۔ لیکن تمہیں معلوم ہے یہ تو صرف ایک آڑ ہے، اس طرح کے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں بغیر شناسائی اور بغیر تعارف کے بھی عزت مل جاتی ہے۔ کوئی نیا پولیس افیسر کسی قسم کی رپورٹ پڑھ کر پہلی بار میرے پاس پہنچتا ہے تو ایک لمحے کے لیے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں اسے کوئی دھوکہ تو نہیں ہوا۔ خدا کے لیے لوگوں کو اتنا زیادہ چکر مت دیا کرو، کم از کم اپنا حلیہ تو بدل لو، رحیلہ کراہ کر بولی۔ میں نے اشارے سے اسے منع کیا کہ وہ عالم شیر کے ساتھ اخلاقیات کے معاملے میں نہ الجھے۔ میرے خیال میں ایک امریکی اور اونچے درجے کی کیریئر لڑکی کے طور پر یہ بات اس کے کردار سے میل نہیں کھاتی تھی، لیکن اتفاق سے رحیلہ کی یہ بات بھی ڈولی کے کردار پر فٹ بیٹھ گئی۔ عالم شیر ایک اور ہلکا سا کہا لگا کر بولا، میں نے پہلے بھی جب تمہیں اپنے حلیے کے بارے میں بتایا تھا تو تم نے یہی کہا تھا، میں نے پہلے بھی تمہیں یہی جواب دیا تھا کہ اس حلیے کے مجھے بڑے فائدے ہیں، اب میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اچھا خیر، تمہاری مرضی، رحیلہ بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ تو تم 1-1.5 گھنٹے میں آ رہے ہو؟ میں تو اشتیاق کے مارے مری جا رہی ہوں۔ اتنی پرانی اور اتنی گہری ہماری شناسائی ہے، لیکن ملاقات آج ہوگی۔ عجیب بات ہے، بالکل فرضی قصے کہانیوں جیسی ہے نا؟ قصے کہانیاں بھی کہیں نہ کہیں انسانوں ہی کی زندگیوں سے جنم لیتے ہیں، عالم شیر خوش دلی سے بولا۔ ملاقات تو ہماری بہت پہلے ہو جاتی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی تھی، لیکن خیر ہم ثابت کر دیں گے، لگن سچی ہو تو کبھی
کبھی نہ کبھی ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ رحیلہ میری طرف دیکھ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی، بے شک، عالم شیر پرزور لہجے میں بولا، اچھا میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، خیال رکھنا کہیں میں تمہارا انتظار ہی کرتی رخصت نہ ہو جاؤں، میرا یہاں قیام زیادہ طویل نہیں ہوگا، عین ممکن ہے میں کل ہی نکل جاؤں، جمال بیگ مجھے جلد از جلد رخصت کر دینا چاہتا ہے۔ جمال بیگ کی ایسی کی تیسی عالم شیر ربانی میں اردو بول گیا، پھر اس مفہوم کو انگریزی میں ادا کرتے ہوئے بولا، عین ممکن ہے کہ اس بار تمہارے کہیں بھی جانے کی نوبت نہ آئے، خیر یہ تو تمہارے آنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ رحیلہ بولی۔ وہ سلسلہ منقطع کرنے لگی تھی کہ عالم شیر نے پوچھا، وہ ڈرائیور اس وقت کہاں ہے جو جمال بیگ نے تمہیں دیا ہے؟ باہر بیٹھا چوکیداری کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ رحیلہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں اس کا خیال کیوں آ گیا تمہیں؟ کوئی خاص بات نہیں، مجھے بس یہ اطمینان کرنا تھا کہ کہیں وہ تمہیں فون پر بات کرتے ہوئے سن تو نہیں رہا۔ بعض ڈرائیور اچھی بلی انگریزی سمجھتے ہیں، اب میں اتنی پاگل بھی نہیں ہوں کہ بیڈ روم میں ڈرائیور کو بٹھا کر فون پر باتیں کرنے لگوں، خصوصاً جب کہ ڈرائیور کوئی ایسا خوبصورت بھی نہیں ہے۔ رحیلہ شرارت سے مسکرائی، خیر یہ تو میں آ کر دیکھوں گا، خدا حافظ۔ عالم شیر بولا۔ رحیلہ نے بھی خدا حافظ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا اور ریسیور رکھتے ہوئے گہری سانس لے کر بولی، لو بھئی یہ مرحلہ بھی سر ہوا، شکار خود ہی جال میں آ رہا ہے۔ پھر یکدم وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، کیا واقعی تم نے اسے ٹھکانے لگانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا اب بھی تمہیں کوئی شبہ ہے؟ میں نے حیرت سے دریافت کیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر میں نے پوچھا، کیا تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے اس سلسلے میں شریک ہونے پر؟ نہیں ایسی بات تو نہیں، وہ متذبذب سے لہجے میں بولی، بس ابھی ذرا میرا ہاضمہ اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ ایسی باتوں کو آسانی سے ہضم کر سکوں۔ وہ دراصل کوئی آدمی آمنے سامنے اچانک لڑائی جھگڑے میں ہمارے ہاتھوں مارا جائے تو کچھ اور بات ہے، لیکن اس طرح ٹھنڈے دل کے ساتھ کسی کو ترکیب اور تدبیر سے بلا کر ہلاک کرنے کا تصور مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ جب کوئی عادی پیشہ ور فریبی اور انتہائی خطرناک مجرم ثابت ہو جائے تو قانون بھی نہایت ٹھنڈے دل سے بے قائمی ہوش و حواس اسے سزائے موت دیتا ہے۔ میری عدالت نے بھی بہت سوچ سمجھ کر اسے اس کے 2-4 ساتھیوں سمیت موت کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے انسان موت کے گھاٹ اترے ہیں، کتنے سسک کر مرے ہیں، کتنوں کی زندگی اجیرن ہوئی ہے، کتنوں کے گھر بار اجڑے ہیں، اور جب تک یہ زندہ رہے گا ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ستم ظریفی یہ ہوگی کہ وہ اپنے مختلف ہتھ کنڈوں اور طاقت دولت کی وجہ سے کبھی ان عدالتوں کی گرفت میں نہ آ سکے گا جو بظاہر انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہو؟ کیا ایسے لوگوں کو بنی نوع انسان کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے آزاد چھوڑے رکھا جائے؟ ٹھیک ہے میں ایسے تمام لوگوں کی سرکوبی نہیں کر سکتا، لیکن جو میری گرفت میں آ رہا ہے اسے تو کچل سکتا ہوں۔ بس وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، اتنی جذباتی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، میں کون سا واپس جا رہی ہوں، اب تو آنکھیں بند کر کے تمہارے ساتھ چل پڑی ہوں، چاہے مروا دینا، چاہے اس بے مصرف سی زندگی کو کارآمد بنا دینا۔ یہ کام جو ہمیں درپیش ہے اسے آسان مت سمجھنا، میں نے اسے خبردار کیا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چوہا ہمارے چوہے دان میں پھنسنے کے لیے آ رہا ہے، یوں سمجھو کہ ہم ایک ہاتھی پر پھندا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شکاری جب جنگل میں شکار پر نکلتا ہے تو اس کی اپنی زندگی بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ تمام تر حفاظتی اقدامات کے باوجود وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، ہم کچھ ایسے بالادست بھی نہیں ہوں گے، مت بھولو کہ ہم دونوں نہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو اس مختصر سی ویران اور متروک کالونی کو گھیرے ہوئے ہیں وہ ہم سے کافی دور ہوں گے۔ انہیں عالم شیر اور ان کے محافظوں کی نظر میں آنے سے بچنا ہے تاکہ وہ بدک کر بھاگ نہ جائے۔ وہ تو اس وقت آ کر عالم شیر وغیرہ پر چھاپا ماریں گے جب وہ اور اس کے محافظ گرد و پیش سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ اس دوران ہمیں خود ہی صورتحال کی مناسبت سے انہیں قابو میں کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم دونوں کا نہتے ہونا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ رحیلہ الجھن زدہ لہجے میں بولی،
تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ عالم شیر کس طرح یہاں پہنچے گا؟ مجھے کافی حد تک اندازہ ہے، میں نے کہا۔ وہ آج کل بہت زیادہ محتاط ہے، اپنے سائے سے بھی بدکتا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے اس کے محافظ یہاں پہنچیں گے اور وہ ہماری اور اس جگہ کی تلاشی لیں گے۔ اس کے بعد وہ کسی طرح عالم شیر کو لائن کلیئر ہونے کی اطلاع دیں گے، تب وہ یہاں آئے گا۔ عالم شیر نہ ہوا کسی چھوٹی موٹی سلطنت کا سربراہ ہو گیا، باقاعدہ ان کا سیکیورٹی کا نظام کام کرتا ہے۔ رحیلہ منہ بنا کر بولی، اس میں کیا شک ہے کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کے فرمانروا ہیں؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کہیں منشیات کے اسمگلر کی امپائرز ہیں، کہیں جاگیرداریاں، کہیں قبیلے، کہیں گروہ بندیاں، نہ جانے کہاں کہاں کس کس شکل میں لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں بنائے بیٹھے ہیں۔ کوئی انہیں چھیڑ نہیں سکتا، کوئی ان کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ وہ جو چاہے کرتے پھریں، جو چاہے کہتے پھریں۔ ان کی پیشانی پر بال آ جائے تو شہر کے شہر، گاؤں کے گاؤں زیر و زبر ہونے لگتے ہیں۔